بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق احادیث مبارکہ سے ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اگر ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلی حدیث پاک موجود ہے 9th کلاس کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ افضل الاعمال، سب سے بہتر عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ وافضل الدعاء، اور سب سے بہترین دعا الاستغفار، استغفار ہے۔ یہ ہماری 9th کلاس کی پہلی حدیث پاک ہے، جس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ بیٹا، اس حدیث پاک کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے، اور حدیث پاک کے دوسرے حصے کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، جسے استغفار کہتے ہیں۔ اگر ہم پہلے حصے کی طرف دیکھتے ہیں تو حدیث پاک کا جو پہلا حصہ ہے یہ ہمیں ذکر الہی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ انسان کی زبان بہترین زبان وہ ہے کہ جو ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہنے والی ہو۔ اعمال اور بھی ہیں، اذکار اور بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرے زبان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے اس بات کی کیفیت کو تسلیم کرے کہ حقیقت میں اگر معبود برحق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ کے علاوہ، عبادت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اس بات کا جب زبان سے بار بار دہرایا جائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا دل بھی اس بات کو تسلیم کرے گا، تو وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے گا، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے گا۔ اوراد کے اندر نیک اور صالحین جو لوگ ہیں، ان کے وظائف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں، جو کہ یہ پہلا کلمہ بھی ہے، اس کا پہلا حصہ بھی ہے، اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہی بات انسان کو ذکر الہی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ دوسرا حصہ حدیث پاک کا کون سا ہے؟ جس میں انسان کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا کہا گیا، استغفار شریف کرنے کا کہا گیا۔ یہ دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے کہ انسان یہ کہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میرے تمام گناہوں سے مجھے معاف فرما دے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس بات کو بار بار دہراتا رہے، دعا کرتا رہے۔ انسان ویسے بھی غلطی اور خطا کرتا ہے، بتقاضۂ بشریت، انسان ہونے کی حیثیت سے کئی طرح کے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بے انتہا پسند ہے، محبوب ہے، جو اس اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے اللہ کریم کی ذات سے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوتا ہے جو اس حدیث پاک پر عمل کرے، یعنی کلمہ شریف کا ورد بھی جاری رکھے، زبان سے اقرار کرتا رہے، دل سے تسلیم کرے، اور پھر اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب وہ بے مثال ہے، مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، یہی بھی غلطی ہوئی، اب وہی ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، بے مثال ذات ہے، جس نے میرے ہر گناہ کو معاف کرنا ہے، میری ہر غلطی کو معاف کرنا ہے۔ آئیے اب دوسرے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب دوسرا بورڈ ہمارے سامنے ہے، اس پر حدیث نمبر 2 درج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ اب کل مسلمین میں تمام مسلمان مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور بچیاں بھی شامل ہیں۔ بیٹا، علم کے حصول کی یہ حدیث پاک ہے۔ اگر انسان جاہل ہو تو وہ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر انسان علم رکھتا ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اگر ہم تاریخ کے آئینے کی طرف دیکھتے ہیں تو تاریخ انسانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ کئی وجوہات تھی، ایک وجہ اس میں سے یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کے لحاظ سے ان سے افضل تھے، علم کی حیثیت سے ان سے افضل تھے، اس علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنا انسان۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمائی کہ طلب العلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فوقیت ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا بھی انسان پر فرض ہے جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتا ہے بحیثیت مسلمان، اور دنیا کا علم حاصل کرنا بھی انسان پر فرض ہے بحیثیت مسلمان۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس طرح، اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھنا ہے پڑھیں، بایولوجی پڑھنی ہے پڑھیں، کمپیوٹر پڑھنا ہے پڑھیں، یہ دنیاوی علوم ہے ساری، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، کمپیوٹر، یہ سب دنیا کے علوم ہیں، آپ انہیں حاصل کریں۔ آپ کہیں گے ان کا فائدہ کیا؟ ان کا بھی حاصل کرنا ثواب ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہے کہ فزکس اس انداز سے پڑھنی، میتھ اس انداز سے پڑھنا ہے، یا کیمسٹری، بایو اس سوچ کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ ایک مسلمان ترقی کرے سائنس کے اندر، اور پھر غیر مسلم یہ دیکھ لیں کہ مسلمان سائنس میں بھی کسی سے کم نہیں، اگر یہ سوچ کر انسان یہ علوم بھی حاصل کرے تو ان علوم کا حاصل کرنا بھی انسان کو ثواب دیتا ہے۔ یہ دنیاوی علوم میں بات شامل ہے، تو دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے اور دینی علوم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو پھر یہ علوم انسان کو بے شک میتھمیٹکس پڑھنے جا رہا ہے لیکن فضیلت دیں گے، ثواب دیں گے، کیونکہ اس کی نیت میں ہے کہ ہم نے وہ میتھمیٹکس میں کمال حاصل کرنا ہے جو غیر مسلموں کو حاصل نہیں ہے، تاکہ غیر مسلم کا جو سر ہے وہ مسلمان کے آگے جھک جائے اور مسلمان کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی لحاظ سے کمی نہیں دی۔ اور دینی علوم اس لیے ضروری ہیں، کس لیے؟ کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر سنت اور شریعت کا علم حاصل کرے گا انسان، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اللہ کریم کو وہ بندہ پسند آئے گا۔ تو اس لیے سنت اور شریعت کا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔
ہمارے ہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بوائز لڑکوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو علم حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت یا ان کے علم حصول علم کی طرف ان کو توجہ نہیں کرتے، راغب نہیں کرواتے۔ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ دیکھیے جس طرح لڑکوں کو علم حاصل کرنا فرض ہے، ان کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، انہیں اچھی تعلیم کے سہولیات دی جاتی ہیں، تو اسی طرح لڑکیوں کو بھی اچھی تعلیم کی سہولیات ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی علم حاصل کر کے آگے بڑھ سکیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہاں شرط نہیں لگائی کہ لڑکوں پر فرض ہے علم حاصل کرنا، نہیں، فرمایا کل مسلمین، جو مسلمان ہے خواہ وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے، دونوں کی تعلیم اسی طرح فرض ہے، جس طرح لڑکوں کی فرض ہے اسی طرح لڑکیوں کی بھی فرض ہے۔ اس لیے تاکہ انسان جب گھر سے باہر جاتا ہے، عام طور پر ہمارا رواج ہے کہ خواتین عام طور پر گھر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر علم ہوگا تو گھر کا جو آنگن ہے، یہ جو گھر ہے انسان کا، وہ سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنے گا۔ اگر عورت جاہل ہوگی یا لڑکی جاہل ہوگی، انسان کا گھر لڑائی جھگڑے کا مرکز بنے گا، نفرتوں کا مرکز بنے گا۔ لیکن اگر خاتون علم والی ہوگی تو آگاہ ہوگی تو پھر وہ لڑائی جھگڑے کا مرکز نہیں بلکہ بہتر سے اور سلیقہ شعاری کے ساتھ وہ گھر کو چلائے گی۔ اس لیے دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تیسری حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو تعلم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن سیکھا، وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ کتنی اچھی تعلیم دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن پہلے سیکھا خود اور اس کے بعد پھر دوسروں کو سکھایا۔ قرآن پڑھنا سیکھا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم پڑھاتا رہا۔ انسان 100 کام کرتا ہے، ضروریات زندگی اپناتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زبان فضول بھی بولتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، چغلی بھی کرتی ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو ساری زندگی گزار دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، دوپہر کو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، شام بھی قرآن پڑھ رہا ہے، رات بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 3-4 سالوں میں حافظ قرآن بچہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے وہی قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ حافظ قرآن ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے، جس کو قرآن پڑھاتا ہے اس سے قرآن سنتا بھی ہے، اس کو پڑھاتا بھی ہے۔ اب وہ غیبت سے بھی محفوظ ہے، چغلی سے بھی محفوظ ہے، جھوٹ سے بھی محفوظ ہے، فضول باتوں سے، لغویات سے بھی محفوظ ہے۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا، جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، غور کرتا ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک میں تدبر کرتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے اس کا ذہن قرآن کو سوچنے میں لگ جاتا ہے، پڑھنے میں لگ جاتا ہے، سمجھنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کو 6-7 سال قرآن پڑھ کے اور سمجھتے گزر گئے، اس کے بعد پھر وہی قرآن اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھا رہا ہے، پڑھاتے وقت بھی قرآن کا ہی مطالعہ کر رہا ہے کیونکہ قرآن پڑھانا ہے، تفاسیر یعنی تشریحوں کا مطالعہ کر رہا ہے کیونکہ قرآن پڑھانا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، بہتری والا عمل ہے۔ اگر حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن یاد کیا ہے اور قرآن پڑھاتا رہا ہے۔ اگر عالم ہے قرآن مجید کا تو پھر قرآن مجید کی تشریحات پڑھتا رہا ہے، تفاسیر پڑھتا رہا ہے، پھر آگے پڑھاتا رہا ہے۔ ان حالتوں میں وہ دونوں حیثیتوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر حافظ قرآن ہے تب بھی بہتر ہے، اگر قرآن کا عالم ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، مفاہیم سمجھا رہا ہے تب بھی بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر سوچتا ہے تو قرآن پاک کے بارے میں، پڑھاتا ہے تو قرآن پاک کو، تو وہ جھوٹ سے بھی بچا، غیبت سے بھی بچا، چغلی سے بھی بچا، قرآن کی زیارت بھی کرتا ہے تو قرآن دیکھنے کا ثواب پاتا ہے، قرآن کو پکڑ کر کھولتا ہے، قرآن کو چھونے کا ثواب پاتا ہے، قرآن کو منہ سے بول کر پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے
تو پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب پاتا ہے۔ تو بیٹا اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کے لیکچر میں 3 احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی۔ نیکسٹ حدیث پاک کے ساتھ پھر نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔